السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وازکی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج آپ کو اور ہم کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پارے 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ فرمایا بشیء من الخوف، ہم تم کو ڈر دے کر بھی آزمائیں گے۔ دشمن کا ڈر، یا مال کے ختم ہو جانے کا ڈر، یا موت کا ڈر، یا دنیا کا ڈر، کسی بھی طرح کا ڈر دے کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ والجوع، اور فرمایا کہ ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے بھی تم کو آزمائیں گے۔ کبھی تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہوگا، کبھی پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، ہم تم کو آزمائیں گے، ٹیسٹ لیں گے تمہارا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کیا کریں گے؟ تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر دیں گے، کبھی تم کو خاندان والوں سے دور کر دیں گے، یا پھر کبھی تم پر کچھ مصیبتیں نازل کر دیں گے۔ بہرحال ہر طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں جتنے بھی ٹیسٹ تم سے لوں گا، جتنے بھی آزمائش تم سے کروں گا، ان تمام آزمائشوں میں صبر کرنے والا جو ہوگا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ مسلمان جب اسلام قبول کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بننا چاہ رہا ہے، جب اللہ کے قریب جانا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا ٹیسٹ لے گا کہ یہ بندہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے اور کتنا دنیا سے محبت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آزمایا، ان کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ بقرعید کا مہینہ قریب آ رہا ہے، بقرعید میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھے اور ان کا طریقہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آزمایا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے پکڑ کر انگار میں پھینک دیا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، جان کا ڈر دے رہا ہے۔
اب تھوڑی دیر ہوگی آگ میں گر جائیں گے، روح نکل جائے گی، جسم جل جائے گا۔ اب انسان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈر کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان والا اپنی جان سے ڈرتا ہے یا میری محبت میں جل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے ابراہیم کے پاس جاؤ، ان کو پوچھو کہ آگ میں ان کو ڈال دے رہے لوگ، آگ میں ڈالتے ہیں، ذرا ان کو پوچھو کچھ مدد ہونا کیا؟ اگر کچھ مدد ہونا تو بولو ہم مدد کرنے تیار ہیں۔ فرشتہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم حل لک حاجتن، کیا تم کو کچھ ضرورت ہونا، کیا تم کو کچھ مدد ہونا؟ تم کو لوگ انگار میں پھینک رہے ہیں، کیا میں تم کو بچاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، اگر تیری طرف سے آ کے یہ سوال کر رہا ہے مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی طرف سے آ کے یہ سوال کر رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ مدد کیسا کرنا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھو لوگ آگ میں پھینک رہے ہیں، جان ختم ہو رہی ہے، جان کا ڈر ایک طرف ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جیسا جیسا ٹیسٹ لے رہا ہے ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، اب تمام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ابراہیم جل جائیں گے، اب آگ ان کو ختم کر دے گی، ان کی جان چلی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بتایا اور کہا کہ اے لوگوں سن لو، جو ایمان والا بندہ مجھ پہ یقین کرتا ہے، مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے، مجھ پہ نمکم رکھتا ہے، میں اس کو کبھی برباد ہونے نہیں دیتا۔ دنیا کی مصیبتیں اس پہ آتی ہے، لیکن اگر وہ بندہ دنیا کی مصیبتوں میں مجھ پر صبر کرتا ہے، دنیا کے آزمائشوں میں مجھ پہ یقین رکھتا ہے، میں اس کی پھر کیسی مدد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے، اللہ نے فوراً آگ سے حکم دیا، آگ کو حکم دیا، کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے انگار تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ میں ڈال دیے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، اگر کوئی اس آگ کے قریب جا رہا ہے تو جل رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم جب آگ میں جا رہے ہیں تو جلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ آگ ان پہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، پھر کیا ہوا؟ ایک آدمی کو جلا رہی ہے اور دوسرے آدمی کو بچا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا جلانا بجھانا آگ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جلانا اور بجھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بچاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ وہی بات اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایمان والو اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا، میں تم کو آزماؤں گا، اگر تم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاؤ گے پھر میں تم کو میرا قرب عطا کروں گا، پھر میں تم کو میرا نیک بندہ بنا لوں گا، پھر میں تم کو میری جنت عطا کروں گا، پھر میں تم کو میری نعمتیں عطا کروں گا، لیکن شرط ہے میرے ٹیسٹ میں پاس ہونا۔ بعض لوگوں کو اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے، بعض لوگوں کو اولاد نہیں دیتا، بعض لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے پاس اولاد ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ طریقے سے آزما رہا ہے اور کچھ نہ کچھ طریقے سے اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کیسے صبر کرے گا، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہے، اس کے لیے گڈ نیوز ہے، بشارت ہے۔ کیا گڈ نیوز ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں اترتی ہے۔ آج ہم کیا بولتے ہیں؟ آج ہر کسی کا رونا یہی ہے مل صاحب ہماری زندگی میں رحمتیں ختم ہو گئی۔ ہر کوئی آتا ہمارے پاس بھی آتا، آ کے بولتے مل صاحب کوئی تعویذ دیو، کوئی دعا پڑھو یا کچھ کرو۔ کیا ہوا؟ زندگی میں برکتیں ختم ہو گئی، زندگی میں رحمتیں ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم صبر کرو اللہ کے آزمائش میں، اس کے بعد دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے تمہاری زندگی میں آئے گی، اللہ کی برکتیں کیسے تمہاری زندگی میں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی لوگ کل کامیاب ہوں گے، اگر صبر نہیں کرے گا کوئی وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔
دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. دنیا میں جب کوئی بچہ اسکول میں اس کو ڈالتے ہیں، اسکول میں پڑھنے کے لیے اس کو ڈالتے ہیں، اگر وہ بچہ سبق نہیں سنایا، ٹیچر کیا کرتی ہے؟ اس کو مارتی ہے. اگر ٹیچر اس کو ماری، اب وہ بچے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس مار کو صبر کرنا. اگر انہیں یہ بولا کہ ٹیچر مجھے مارتی ہے، میں اسکول نہیں جاتا ہوں، اگر اسکول جانا چھوڑ دیا، فیوچر میں اس کا نقصان ہونے والا ہے. وہ بچے کو معلوم نہیں ہوتا، وہ بچہ تو یہی سمجھتا کہ اسکول میں گئی تو ٹیچر مارتی ہے، اسکول میں گئے تو مصیبتیں آتی ہے، تکلیفیں مل رہی ہے، کبھی کچھ سزا مل رہی ہے، کبھی کچھ سزا مل رہی ہے. وہ بچہ پریشان ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اسکول سے اگر میں چھٹ جاؤں تو مجھے جو ہے یہ کافی ہے. لیکن اس کے ماں باپ کو معلوم ہے اگر یہ آج اس آزمائش میں صبر کرے گا، کل فیوچر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مقام دے گا. اسی طرح ہے نا، ایک معمولی دنیا کے اسکول کے چھوٹے بچے کی مثال اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا. ایک بچے کو صبر کرے بغیر کچھ نہیں ملتا، تو پھر ایمان والے کو جنت کیسے مل جائے گی بغیر صبر کرے؟ اس کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا اس کو، اس کا ٹیسٹ لے گا، طرح طرح سے ٹیسٹ لے گا. ایمان والے کو صبر کرنا ہے، ہر حالت میں صبر کرنا ہے. مصیبتیں چاروں طرف سے آئے گی ایمان والے کو. اس کا کام ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ یقین رکھنا اور اللہ پہ نمکم رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال تک آپ کو بچے نہیں دیا، 90 سال تک آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کی عمر ہو گئی. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی بیٹا دے دے، کوئی بچہ دے دے. 90 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا. اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. 90 سال کی عمر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا بولتا ہے؟ اے ابراہیم، یہ جو بچہ تم کو میں نے دیا اسماعیل، اس کو لے جاؤ اور لے جا کے ایک ریگستان میں چھوڑ دو. ریگستان ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا پینے کو، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، کوئی جھاڑ وغیرہ نہیں ہوتے، صرف مٹی مٹی مٹی. آج جو مکے کا علاقہ ہے وہ پہلے زمانے میں ریگستان تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر، نہ پانی تھا، نہ گھر تھے، نہ کچھ نہ کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے 90 سال کی عمر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے اے ابراہیم جاؤ اپنے بچے کو چھوڑ دو. کہاں چھوڑو؟ وہ ریگستان میں جہاں پانی کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لے جاؤ چھوڑ دو. اب اللہ کا ٹیسٹ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اس ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں. آپ اپنے بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ ان کی بیوی کا نام ہے. حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر مکے میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہاجرہ، میں تجھ کو میری مرضی سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو یہاں چھوڑنے کا حکم دیا. چھوڑ دیا اپنے بیوی بچوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ٹیسٹ لے رہا ہے؟ محبت کا ٹیسٹ، کہ تمہارے دل میں بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. 90 سال کی عمر میں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کی محبت زیادہ ہے یا اس اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے تو لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو. اگر بیوی بچوں کی محبت ہے تو پھر تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. آپ دیکھو ایمان والوں کو اللہ کیسے آزما رہا ہے، کیسے ان کا ٹیسٹ لے رہا ہے. لیکن جب ایمان والا بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. جب لے جا کے چھوڑ دیے حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ دیے، ریگستان کی زمین میں چھوڑ دیے، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، کس پہ بھروسہ کر کے چھوڑے؟ کس پہ نمکم رہا تو چھوڑے؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیے. انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، میں تجھ سے دور ہو رہا ہوں لیکن تیرا خدا تجھ سے دور نہیں ہو رہا ہے. میں تجھ سے دور جا رہا ہوں لیکن تیرا رزق دینے والا تیرے قریب ہے. تو اگر مانگنا ہے تو اس سے مانگ، اگر پانی کی پیاس لگی تو اس رب سے مانگ، وہ تجھے پلائے گا. اگر بھوک لگے تو اس رب سے مانگ، وہ تجھے کھلائے گا. بول دیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کیا ہم واقعہ ہر سال سنتے رہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا ایک اللہ نے کنواں نکال دیا.
ایک بولی زمزم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا، اور وہ پانی قیامت تک جو بھی حج کو جاتا ہے وہ پانی کو لے کے آتا ہے، اس پانی کو ادب سے پیتا ہے۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک نشانی رکھا، وہ ایک علامت رکھا، اور بتا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو جو اللہ پہ نمکم اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کی کیسی مدد کرتا ہے۔ زمزم کی بولی اللہ نے نکال دیا، زمزم کا پانی زمین سے نکال دیا۔ آج بھی وہ زمزم کا پانی لوگ پیتے ہیں، گھروں کو لے جاتے ہیں، وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تعجب کی بات ہے، جب ہم جاتے ہیں مکے کو، جانے والوں سے آپ پوچھیے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ زمزم کی بولی کوئی بولی نہیں ہے، چھوٹا سا حوض ہے، چھوٹا سا حوض ہے، اور اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو نیچے زمین نظر آتی ہے، کوئی زیادہ پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، لیکن سارے مکے والے اس میں سے پیتے ہیں، بڑے بڑے مشینہ ڈال کے پانی اس میں سے کھینچتے ہیں۔ چھوٹا سا حوض ہے، کوئی بڑی بولی نہیں ہے، کوئی سمندر، کوئی کنواں، کوئی ندی نہیں ہے، چھوٹا سا حوض ہے، بڑے بڑے موٹر ڈال کے اس میں سے پانی نکالتے ہیں، اور ساری دنیا والے جو بھی حج کو جاتے ہیں زمزم پانی لے کے آتے ہیں۔ کیا تعجب کی بات ہے، اتنے سال ہو گئے آج تک وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا، آج تک نہ ایک انچ بڑا نہ ایک انچ کم ہوا، جتنا پانی اس حوض میں اس وقت تھا آج بھی اسی طرح اس حوض میں پانی موجود ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ پہ جب یقین کر کے بندہ کام کرتا ہے اللہ پھر ایسی اس کی مدد کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی مسلمانوں؟ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم تیار رکھنا اپنے آپ کو، پریپیئر کرنا کس لیے؟ اللہ ہمارا ٹیسٹ لے گا تو ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی مصیبت آئی تو ڈرنا نہیں، اچانک کوئی پریشانی آئی تو ڈرنا نہیں۔ ڈرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہوتا، ڈرنے والا کبھی اللہ کے قریب نہیں جاتا، ڈرنے والا کبھی نیک نہیں بنتا۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی میرے اوپر کیوں نہ آ جائے میں صبر کر کے بتاؤں گا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم 90 سال کی عمر میں جو بچہ پیدا ہوا پہلے تو بولے ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ دیے مکے میں۔ پھر حکم آیا اے ابراہیم اپنے بچے کو قتل کر دو، ذبح کر دو، جاؤ کیا کرو اپنے بچے کو لٹا دو، اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ 90 سال کی عمر میں ایک بچہ پیدا ہوا، کیا کوئی بات اس طرح کر سکتا کیا؟ اپنے بچے کی محبت اس کے دل میں کتنی ہوگی، چاہے وہ بچہ کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن باپ کے دل میں اس کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور اپنے بچے کو ذبح کر دو، اپنے بچے کو قتل کر دو۔ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھیں گے ابراہیم کے دل میں اپنے بچے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اگر بچے کی محبت ہے تو یہ قتل نہیں کریں گے، ذبح نہیں کریں گے اپنے بچے کو، اگر اللہ کی محبت ہے تو ضرور بچے کو لٹا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اپنے بچے اسماعیل کو پکڑے، زمین پہ لٹا دیے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ زمین پہ لٹا دیے، چھری چلا رہے ہیں اپنے بچے کے گلے پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو بندہ میری محبت میں کام کرتا ہے میں پھر اس کا نقصان ہونے نہیں دیتا۔ جو بندہ مجھ پہ یقین کر کے، مجھ پہ نمکم کر کے کوئی کام کرتا ہے وہ بندہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اپنے بچے کو، وہ چھری نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی ہے۔ چھری کو تیز کرتے ہیں پھر چلاتے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے، پھر تیز کرتے ہیں پھر چلاتے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم پریشان ہیں، چھری کو بار بار تیز کر رہے ہیں، چھری کو چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ حضرت ابراہیم پریشان، یہ کیا ہوا؟ چھری کا کام تو کاٹنا ہے، یہ اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کٹ رہا؟ چھری کا کام تو کٹ کرنا ہے نا، کیوں کٹ نہیں ہو رہا ان کا گلا؟ وہ چھری میں سے آواز آتی ہے اے ابراہیم تم مجھے ایک بار چلو بولتے ہیں، اللہ مجھے 70 بار نکو چلو بولتا ہے، اب میں تمہاری بات سننا یا اللہ کی بات سننا؟ آپ دیکھو ایمان والے کی اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ چھری کاٹتی ہے، چھری کے اندر کاٹنے کا پاور ہے، چھری نے بتا دیا میرے اندر کوئی پاور نہیں، اللہ اگر چاہا تو میں کاٹوں گی، اللہ نہیں چاہا تو میں کاٹ نہیں سکتی۔ اور ایمان والا نہ چھری پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ آگ پہ بھروسہ کرتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ایمان والا تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہم کو؟
اللہ نے یہ زندگی دی، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ٹیسٹ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا زندگی اور موت کو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آزمانا ہے کہ کون سا بندہ اچھے کام کرے گا، کون سا بندہ خراب کام کرے گا، کون سا بندہ میرے ٹیسٹ میں پاس ہوگا، کون سا بندہ فیل ہوگا۔ یہ ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس ٹیسٹ میں رکھا ہے۔ یہ ایگزام ہال ہے، ہم ایگزام ہال میں فی الوقت ہیں۔ ہم کو اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے، اس ایگزام میں پاس ہونا ہے۔ اس کا رزلٹ کب آئے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، خبر میں پہنچیں گے، جب اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ مسلمانوں، آپ کے سامنے پھر سے بتا رہا ہوں، ایمان والے کی علامت ڈرنا گھبرانا نہیں ہوتا۔ ہمارے پیر دادا پیر نوری شاہ سرکار علیہ الرحمت والرضوان ہمیشہ بیانوں میں بولتے تھے، میاں مسلمان اور پریشان یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ پریشان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی پریشان ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اس کا نمکم اللہ پہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے آپ کو تیار کر لو، کوئی بھی مصیبت زندگی میں آ جائے، کوئی بھی پریشانی زندگی میں آ جائے، یہ دنیا ہے۔ دنیا کس کو بولتے ہیں؟ دنیا عربی ورڈ ہے نا، دنیا عربی ورڈ ہے۔ اس کا اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، کیا معنی ہے دنیا کا؟ دنیا کا معنی ہے سب سے غلیظ چیز، سب سے ادنا چیز، سب سے کمتر چیز، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، جس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ایسی چیز کو عربی میں دنیا بولتے ہیں۔ اور ایسی دنیا میں ہم کچھ مقام پانا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا کا خود کوئی مقام نہیں، اور ہم اس میں کوئی مقام ہونا، ہم کو اس دنیا کی خود کوئی حیثیت نہیں، اور ہم اس میں حیثیت بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں تمہارا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر تم کو کچھ چاہیے، دنیا میں صبر کرو، آخرت میں بہترین بدلہ اس کا تم کو ملے گا۔ دنیا میں صبر کرو، جنت میں اس کا بہترین بدلہ تم کو ملے گا۔ مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب ہر سال بقرعید کا مہینہ آتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے کان پر جوں نہیں رونگتی، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ان کی زندگی میں کیسی کیسی مصیبتیں اللہ کی آئی، اور وہ کیسا کیسا صبر کر کے بتائے، کیسا اس ٹیسٹ میں پاس ہو کے بتائے۔ آج جب ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے، ہمارا کام بھی یہ ہونا کہ اس مصیبت میں پاس ہو کے بتانا، اس ٹیسٹ میں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس ٹیسٹ میں پاس ہو کے بتانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو ایمان والا بندہ اللہ کے ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے، اور جو ایمان والا بندہ اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے لیے کیا بشارتیں بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب اس کی طرف سے کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، ایسے ایمان والوں کے لیے ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتاریں گے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، اور ہر مسلمان کو اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک اگر کوئی کرے گا تو وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو یقین ہونا چاہیے اس بات پہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم بھروسہ کرو مجھ پر، ہم تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتاریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کا ڈر تمہارے دل سے نکال دیں گے۔ تم دنیا والوں سے نہیں ڈرو گے، نہ دنیا کے بڑے بڑے منسٹر سے ڈرو گے، نہ دنیا کی کسی چیز سے تمہارا ڈر ہوگا۔ ولا تحزنوا، اور دنیا آؤ یا دنیا جاؤ، تمہارے دل میں تکلیف نہیں ہوگی۔
تمہارے دل کو ہم کیا کریں گے؟ قلب سلیم بنا دیں گے. تمہارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی, دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. یہ قرآن ہے. اور کیا فرماتا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور پھر جب تم اللہ پہ یقین کرو گے, بھروسہ کرو گے, تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا. یہیں پہ ختم نہیں ہوا, پھر آگے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور جو بندے مجھ پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہیں, ہم دنیا میں بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں, آخرت میں بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں. اللہ کی دوستی, اللہ کی فرینڈشپ مل رہی ہے. یہ قرآن پاک ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, کوئی لوگا لکھ لیے سو کتاب نہیں ہے. جس طرح دوسرے مذہب کے جتنے بھی کتابیں لوگا لکھ لیے سو اپنے ہاتھوں سے, یہ قرآن پاک کوئی لوگا لکھے سو کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے تم یقین کرو مجھ پہ, نمکم رکھو مجھ پر, اور صبر کرو. جب میں کوئی مصیبت اتاروں, کوئی پریشانی اتاروں گا, اس پہ صبر کرو, پریشان نہیں ہو جانا. اور مصیبت میں کوئی غلط کام مت کر دینا, اس مصیبت میں صبر کرو, استغفار کرو, اللہ کی تسبیح کرو, درود پڑھو, اس کے بعد دیکھو ہم تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ عہد کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مصیبتیں ہم پہ ڈالا, کوئی پریشانیاں ہم پہ نازل کیا, ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ صبر کریں گے, اس آزمائش میں ہم کھڑے اتریں گے, اور اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کریں گے. ہم کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مصیبت اتار دیا, ہم اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے. اگر گھر میں کوئی مر گیا, کوئی چھوٹا بچہ چلے گیا, ماں بولنا شروع کر دیتی کیا اللہ میچ ملیم کیا ہو تجھے, میرا بچہ ملا کیا ہو تجھے, کیا ہو تو اتنی مصیبتیں میرے اوپر نازل کرتا ہے, میچ ملیم کیا ہو تجھے. یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ کی نافرمانی والی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے بچانا چاہتا ہے, اور ایمان کے راستے میں اللہ ہم کو ڈالنا چاہتا ہے, اللہ کے قریب ہم کو کرنا چاہتا ہے. اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ان تمام مصیبتوں پر, پریشانیوں پر صبر کریں, اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کریں, ذکر کریں, فکر کریں, نمازوں کی پابندی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. دنیا جتنا کمانا ہے کمائیں گے مقدر میں جو ہے, لیکن اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کے فکر میں رہنا, یہ مسلمان کی اصل چیز ہے, اور یہ مسلمان کی اصل دولت ہے. ہم کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما, بلاؤں کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما, تیرے رسول کی محبت پیدا فرما, تیرے اولیاء کی محبت پیدا فرما. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے مولا, بجائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.